إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. انتہائی معزز و محترم سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ماہ رجب کی حرمت کے حوالے سے کتاب و سنت کی تعلیمات پیش کی گئی تھیں. ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے زمانے کو تقسیم کیا، صدیوں کو سالوں میں، سالوں کو مہینوں میں، تو 12 مہینے بنائے، جن میں سے 4 مہینے خاص احترام والے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک رجب بھی ہے. رجب کی یہ فضیلت تو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور
ہم اسے تسلیم بھی کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کو رجب کی حرمت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن رجب کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر ان کو دین میں داخل کر دیا ہے۔ جھوٹی روایات، منکر روایات، غیر ثابت روایات، کچھ لوگوں نے ان کو گھڑا، کچھ لوگوں نے ان کو پھیلایا، اور کچھ لوگ آج بھی ان کی بنیاد پر اپنا دین بنا رہے ہیں، لوگوں کو ان جھوٹی روایات پر عمل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین اسلام یہ بالکل واضح، صاف اور شفاف، صراط مستقیم، بالکل کھلا اور واضح ہمارا دین اور ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہی دین کافی ہے۔ جھوٹی روایات، منکر روایات، غیر ثابت روایات، ان کو دین بنا کر ان پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں، بلکہ ہمیں دین میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ عام بات چیت، روزمرہ کی بات چیت بھی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے، پہلے تو اس شخص کی شخصیت کو دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اگر وہ فاسق ہے تو اس کی خبر کو قبول نہ کرو۔ دیکھو کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو سچا، دیانتدار، امانت دار ہے، اس کی سند سے اگر کوئی بات تمہیں ملتی ہے تو پھر اس کو قبول کر لو۔ ورنہ دنیاوی معاملات میں بھی اگر کسی غیر معتبر شخص کی روایت کو تم نے قبول کر لیا، اس کی بیان کردہ بات کو تم نے مان لیا، دنیاوی معاملات میں بھی تم ندامت کا سامنا کرو گے، تم شرمندہ ہو جاؤ گے، رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ جیسے دین کے بارے میں جھوٹے لوگوں کی، غیر معتبر لوگوں کی روایات کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص جانتے بوجھتے جھوٹ میری طرف منسوب کرتا ہے، ایسا قول فعل جو میرے سے صادر نہیں ہوا وہ میرے ذمے لگاتا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، پھر بھی وہ میری طرف منسوب کرتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو اس لیے دین کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا ہے۔ دین کے بارے میں ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا، یا ہر سنی سنائی بات پر اپنے عقیدے اور عمل کا دار و مدار نہیں بنانا، اس پر انحصار نہیں کرنا، بلکہ صحیح ثابت روایات، احادیث کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے، اسی میں ہمارا دین مکمل ہے۔ ہمارے دین کو اس طرح کی جھوٹی من گھڑت روایات کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو رجب کے حوالے سے بھی ایک بات جو ثابت ہے کتاب و سنت سے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں کا خاص تقدس بنایا ہے، اس تقدس کو پامال نہ کرنے کی اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ہے کہ خبردار فلا تظلموا فیہن انفسکم، گناہ نہیں کرنا ان مہینوں میں۔ گناہ تو عام مہینوں میں، عام دنوں میں بھی ناجائز ہے، ان مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی۔ تو رجب کی یہ خصوصیت بہت زیادہ ہے، بہت کافی ہے، اس کے لیے ہمیں جھوٹی روایات کی کیا ضرورت ہے۔ اب لوگوں نے رجب کے ساتھ منسوب کر کے اس کا تعلق بنا کر بہت سی ایسی باتیں گھڑ لیں۔ پہلی بات تو رجب جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی ایک دعا بنائی گئی، لوگوں کو بتائی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ آج تو کسی نے نہیں بنائی، پرانے دور میں کسی نے بنائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ الفاظ ہیں، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ایسا ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی۔
خود محدثین جنہوں نے ان روایات کو بیان کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ روایات غیر معتبر ہیں۔ اس کے دو راوی ایسے ہیں جن پر شدید جرح ہے۔ ایک کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ منکر روایات بیان کرتا ہے، اور جس پر نکارت کی بات آ جائے، جس شخص پر یا جس روایت پر اس کا ذوف بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء جو کم ذوف والی ضعیف روایات کو فضائل اعمال میں بیان کرنے اور عمل کرنے کے قائل ہیں، وہ بھی اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ایسی روایات کو آپ اپنے کبھی بھی فضائل اعمال میں بھی قبول نہ کریں۔ دوسرے راوی کے بارے میں تو محدثین نے کہہ دیا منکر الحدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے محدث فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں اس کی حدیث کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، سخت ترین جروح موجود ہیں۔ اب اس روایت کو کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی جسارت ہے۔ ایک شخص کو علم نہیں ہے، وہ بات کر دیتا ہے، چلے اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن پھر بھی احتیاط تو کرنی چاہیے نا۔ بے احتیاطی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں یہ بڑا جرم ہے۔ لیکن ایک شخص کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے، اس کو سنا دیا جاتا ہے، پھر بھی اگر وہ اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ کوئی ثواب کا کام نہیں کر رہا، وہ سخت گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور حتیٰ کہ جن لوگوں کے مکاتب فکر میں ان روایات کو بیان کیا جاتا ہے یا بیان کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے یا ترغیب دی جاتی ہے، ان لوگوں نے بھی یہ مانا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آن لائن فتاویٰ جو جامعہ بنوریہ اس میں کراچی کا جو مشہور ادارہ ہے، دارالعلوم دیوبند سے متعلق ہے، اس کے مفتیان نے فتویٰ دیا ہے اور باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو غلط ہے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنا غلط مان لیا گیا، اس کے بعد یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے یا سکھاتے تھے، تو یہ جرم ہو گیا نا، کیونکہ پتہ چل گیا ثابت نہیں۔ اسی طرح جب آگے چلتے ہیں تو روزے، رجب کے روزوں کے بارے میں مختلف مفروضات بنائے گئے ہیں، یعنی جھوٹی من گھڑت روایات۔ روزے تو کسی مہینے میں بھی رکھے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن رجب کے مہینے کے بارے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں، عمومی دلائل تو سب مہینوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے، چھوڑ دیتے، لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے کے بارے میں کہنا کہ یہ اس میں اتنے روزے رکھنے ہیں، اتنے روزے رکھنے ہیں، پہلے روزے کا ثواب، یہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں بڑے دھڑلے سے۔ ایک صاحب وہ بتا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، بڑے معروف ہیں لوگوں میں، تو وہ کہہ رہے تھے پہلے روزے کا ثواب، پہلے دن شعبان کا روزہ رکھا تو 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو، دوسرے دن کا روزہ رکھا تو 2 سال کے گناہوں کا، تیسرے دن روزہ رکھا تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوا یا 1 سال کی عبادت کا ثواب ملا، پھر ہر دن جو ہے نا 1 مہینے کے برابر۔ اب یہ روایت کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ دیکھیں، اگر نیکی کا کام ہو تو ہمارے لیے خوشی ہے، ہم بیان نہیں کرتے۔ شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، تقریباً پورا مہینہ، کوئی چند دن چھوٹ جاتے، گویا کہ پورا مہینہ ہی نفلی روزے میں گزار دیتے۔ ہم اس کو بیان کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ رجب میں بھی عام جو دلائل ہیں کہ نفلی روزے رکھنے کا ثواب ہے، وہ رجب میں بھی ہے، لیکن اس طرح کا ثواب متعین کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ اسی طرح مختلف نمازیں پڑھی جاتی ہیں صلاۃ الرغائب کے نام سے، صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز بنائی گئی، اس کی خاص کیفیت بنائی گئی، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 6 رکعتیں پڑھنی ہیں، پہلی رکعت میں فلاں
قرات کرنی ہے، قرآن کی فلاں صورت پڑھنی ہے، پھر دوسری میں یہ، پھر سلام پھیر کر 70 دفعہ 30 دفعہ یہ، پھر اگلی 2 رکعتوں میں یہ، پھر اگلی 2 رکعتوں میں یہ، حالانکہ قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ جھوٹی اور من گھڑت روایات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر کے گئے کہ میرے اوپر جھوٹی بات جس نے منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، صحیح احادیث موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہی ہر رات قیام کرتے تھے، رجب کی راتیں بھی اسی میں شامل ہیں، تو آپ ویسے لوگوں کو ترغیب دے لیں کہ راتوں کو قیام کیا کرو۔ اب جس طرح ایک روایت یہ بنا لی کہ رجب کی جو پہلی رات ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، 5 راتیں بنائیں اور بتائیں کہ 5 راتوں میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ ثابت نہیں۔ وہ 5 راتیں، ایک رجب کی پہلی رات، ایک عید الاضحیٰ کی رات، ایک عید الفطر کی رات، ایک 15 شعبان کی رات، اور ایک پتہ نہیں کوئی، تو 5 راتوں میں دعا کی قبولیت کا یہ جو روایت یہ من گھڑت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً ایسا نہیں فرمایا۔ ہر رات اللہ رب العزت دعا قبول کر لیتا ہے، آسمان دنیا پہ اللہ رب العزت تشریف لاتا ہے، نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی بیمار ہے مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دوں، کوئی تنگ دست ہے اپنی تنگ دستی دور کروانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر روز یہ ندا لگاتا ہے اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا اور اپنی طرف سے ایک من گھڑت روایت، جھوٹی روایت کہ رجب کی پہلی رات جو ہے اس کو یہ ہوتا ہے۔ ایسے جھوٹ یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی آخر کسی نے بیان کیا کیوں؟ باقاعدہ طور پر محدثین نے بتایا ہے کہ ایک گروہ تھا باطنیوں کا جو یہ کہتا تھا کہ جھوٹی روایات گھڑنا ثواب کا کام ہے۔ کہتے تھے ہم کون سا کوئی غلط روایت گھڑتے ہیں، ہم تو لوگوں کو نماز کی طرف، صورتیں قرآن کی ان کی تلاوت کرنے کی طرف ترغیب دینے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑتے ہیں۔ خود مانتے تھے کہ ہم نے یہ خود بنائی ہے اور بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہے۔ خود اعتراف کیا۔ انہی روایات میں ایک روایت ایسی ہے جو ابو اسما نوح اس نے گھڑی ہے اور اس نے باقاعدہ طور پر مانا ہوا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے آپ کے ذمے لگا کر اتنی روایتیں گھڑی ہیں، کیونکہ ان کا مذہب یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں نا بھائی، اللہ کے رسول سے منسوب کر دو کوئی بھی بات، اس میں نماز کی ترغیب ہو، اس میں روزے کی ترغیب ہو، اس میں قرآن پڑھنے کی ترغیب ہو، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جھوٹ بولا میرے اوپر جھوٹ باندھا اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محدثین اعظام رحمہم اللہ اتنا زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس کو بہت بڑا گناہ، سچ بولتے تھے، پھر بھی ڈرتے رہتے تھے کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے اور قیامت کے دن ہماری پکڑ کا سبب ہو جائے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کر دی، یہ لفظ آپ نے نہیں بولا تھا تم نے بول دیا۔ اور وہ باقاعدہ وضاحت کرتے تھے کہ بھائی مفہوم تو یہی ہے، لفظ میں مجھے اب شک ہو گیا ہے، آپ نے یہ لفظ بولا یا یہ بولا۔ اندازہ کریں، صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، ائمہ دین بھی، محدثین کرام بھی۔ اور ایک ہمارا دور ہے کہ پتہ چل گیا جھوٹی روایت ہے لیکن اس کو بیان کرنے سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح اور کہتے ہیں جی ایک ایسا جو مجرب نسخہ ہے جی، یہ مجرب وظیفہ ہے جی، رجب میں کرو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پھر ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے 13 رجب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن قرار دے کر اس میں انہوں نے اپنے خرافات ایجاد کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی شان، ان کی فضیلت جھوٹی روایتوں کی محتاج نہیں ہے۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ فرما گئے اپنی زندگی میں، انہیں پتہ چل گیا تھا لوگوں کے حالات دیکھ کر، اسی دور میں لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آڑ بنا کر
جھوٹی روایات گھڑنا شروع کر دی تھی۔ بلکہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے ان کو الوہیت کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سزا کے طور پر کہ یہ بد دین ہو گئے ہیں، یہ دین اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں، ان کو قتل کرنا واجب ہے، ان کو زندہ جلوایا تھا۔ لیکن پھر بھی دیکھ لیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، آپ بتائیں کہ انبیاء علیہم السلام نے کبھی اپنی عبادت کی دعوت دی کسی کو؟ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کا بندہ بناتے تھے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ لیکن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی شان میں غلو کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کبھی انہوں نے کہا ہو؟ بلکہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو یہ معبود بنا لیں، الہ بنا لیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے جب میں ان کے درمیان موجود تھا میں ان کو تیری توحید کی دعوت دیتا تھا، میں ان کو ایک اللہ کی کو سجدہ کرنے کی دعوت دیتا تھا، میں نے کبھی اپنے آپ کو یا اپنی والدہ کو معبود بنانے کی دعوت نہیں دی۔ لیکن لوگوں نے ان کے نام پر ایسا مذہب بنا لیا جن میں ان کو الہ الوہیت کا درجہ دیا، وہ الہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری زندگی توحید کی طرف دعوت، توحید کی خاطر مشکلات، خاندان، کاروبار، اپنے معاملات، اپنا علاقہ سب کچھ چھوڑا، جانیں قربان کی، اپنے رشتہ دار قربان کیے، اپنے صحابہ قربان کیے، اپنا جسم لہو لہان کروایا، اپنے دندان مبارک شہید کروائے، اپنا سر زخمی کروایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جاتے ہوئے یہ فرما کے گئے، میری امت کے لوگوں، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے بہت غلو کیا ہے، خبردار میرے بارے میں تم ایسا نہ کرنا۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے میری شان سے آگے نہ کرنا، میری شان میں غلو نہ کرنا۔ لیکن لوگوں نے کر دیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا اپنی زندگی میں، فرمایا کہ میرے حوالے سے دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ دو قسم کے لوگ، ایک وہ ہیں جو میری شان میں گستاخی کریں گے، جو مجھے گالیاں دیں گے، وہ بھی برباد ہو گئے، اور دوسرے وہ جو مجھ سے محبت کریں گے لیکن شان میں غلو کر دیں گے، مجھے میرے مقام سے آگے بڑھا دیں گے۔ فرمایا دونوں قسم کے برابر کی بربادی، برابر کے جہنمی، کوئی فرق نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی غلو کیا گیا، باوجود اس کے کہ وہ باقاعدہ طور پر بار بار بتا کے گئے کہ اللہ کے بندو مجھے میری شان سے نہ بڑھانا۔ لیکن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ وہ باتیں بنائیں، وہ جھوٹ گھڑے، الامان والحفیظ۔ نہ اللہ رب العزت کا کوئی پاس کوئی لحاظ کیا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ انبیاء کا، نہ رسولوں کا۔ اللہ سے بھی آگے بڑھا دیا، نبی سے بھی آگے بڑھا دیا، انبیاء سے، رسولوں سے بھی آگے بڑھا دیا۔ اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، جن کو علی رضی اللہ عنہ خود اپنی زبانی بتا کے گئے کہ یہ مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہیں، خبردار کسی نے مجھے ان سے بڑھانے کی کوشش کی، ان سے بھی بڑھا دی۔ جب اللہ سے بڑھا دیا پیچھے کون سی بات رہے گی؟ تو اس لیے رجب کے مہینے میں جو خرافات، جو بدعات لوگوں نے خود بنا لی ہیں، دین میں ان کا ثبوت نہیں ہے، ہمیں ان سے بچ کے رہنا۔ وظیفے بنا لی ہیں جی، فلاں دن یہ وظیفہ کرو، فلاں رات کو یہ کرو۔ اب میں نے رات ہی وہ کھولا، گوگل کھولی، وہاں لکھا عجیب و غریب، یعنی ہم کبھی سنے ہی نہیں، ایسی باتیں بنا لی۔ کسی نے فلاں دن کا، کسی نے 13ویں رات کا، کسی نے 14ویں کا، کسی نے 17ویں رات کا، کسی نے 20ویں رات کا، الگ الگ وظیفے، فلاں سورت کا وظیفہ، فلاں آیت کا وظیفہ، فلاں دعا کا وظیفہ اپنی طرف سے بنا لی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے، فضیلت والا ہے، یہ اللہ نے شروع سے ازل سے اس کی حرمت لکھ دی ہے، اس کا تقدس لکھ دیا ہے۔ گناہوں سے خاص طور پر پرہیز کرنا، نیکیاں ویسے ہی زیادہ کرنی،
نفلی روزے رکھیں، ذکر اذکار کریں، ساری عبادتیں کریں، حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں جو آپ نے نہیں فرمائی۔ جس طرح دعا بنا لی، جس طرح صلاۃ الرغائب اپنی طرف سے نماز بنا لی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، صحابہ نے نہیں بتائی، محدثین نے نہیں بتائی، اپنی طرف سے گھڑ کر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ اسی طرح روزے بنا لیے، پہلی، دوسری، تیسری کا، اور پھر 13ویں، 14ویں، 15ویں اور 17ویں کا روزہ بنا لیا۔ اسی طرح وظیفے بنا لیے، اسی طرح خاص فنکشن بنا لیے، جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے حوالے سے۔ حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ گزری، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کو منایا نہیں گیا۔ کوئی ثبوت لاؤ، ایک دلیل لاؤ، کوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بعد میں بھی زندہ رہے، ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کے دور گزرے، اپنا دور گزرا، اپنی خلافت میں تقریباً 4 ولادتیں ان کی، یعنی تاریخ ولادت آئی، کبھی نہیں منایا۔ کہاں سے بنا لیا؟ ان کے اہل بیت موجود رہے بعد میں بھی، صدیوں تک ان کے ائمہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، حدیث کے بھی ائمہ ہیں، دین کے بھی ائمہ ہیں، وہ بھی موجود رہے۔ ایک روایت بھی ان سے ثابت نہیں کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جنم دن کبھی منایا۔ ان کی شہادت ہوئی، شہادت منائی ہو کبھی؟ ہم نے کبھی کسی کا جنم دن لے لیا، کسی کی شہادت لے لی، جس کا جنم دن منایا ہے اس کی شہادت نہیں منائی، جس کی شہادت منائی ہے اس کا جنم دن نہیں منایا۔ یعنی من مرضی کا دین ہے، جہاں فائدہ دیکھا، جہاں کوئی مال متاع دیکھا وہاں بنا لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سچے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت سے جو ثابت ہے ہمارے سر ماتھے پر، ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، اور جو چیز ثابت نہیں اس کو چھوڑ دینا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس کو دین سمجھنا بہت بڑی خرابی ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا، ایک ہے دین پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا، اور ایک ہے دین کو تبدیل کرنا، اپنی خواہش کے مطابق عمل نہ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن دین کو تبدیل کر کے اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے بغاوت ہے، اس کی سزا بہت کڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ان بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دو۔ نبی رحمت ہیں، ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، روتے رہے امت کے لیے، قیامت کے دن بھی سفارش کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جائے گا انہوں نے دین اپنی طرف سے گھڑا تھا، دین مسح کیا، فرمایا دفع کر دو، میری نظروں سے دور کر دو، میں محمد رحمت للعالمین ہوں، لیکن مجھے ان کے بارے میں کوئی ہمدردی نہیں۔ یہ بڑے بدبخت ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ثابت دین جو کتاب و سنت میں ثابت ہے اسی پر عمل کرنے اور اسی پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔